بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی دو آیات لے کر حاضر ہوئی ہوں، اگر انسان صدق دل کے ساتھ ان کا معمول بنا لے، پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، ان دو آیات کے اندر چھپا ہوا راز ایسا راز ہے، اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اپنے ہاتھوں پہ یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا ہے۔ میرے نبی جبرائیل امین کے ساتھ اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے، آپ کے ساتھ جبرائیل امین اسلام بھی تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی بار دیکھا ہے۔ تو جب آیا وہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا کہ قرآن کی 2 آیات تھی، اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھی، ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی۔ محترم ناظرین، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گمسم ہو جاؤ دنیا، خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ سماعت فرما لیجئے۔ آخری 2 آیات ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ ہے سورۃ بقرہ کی 2 آیات۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ یہ 2 آیات رحمت کا سمندر ہیں، ان کے اندر اتنے چھپے ہوئے ہیں راز۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو ان کے اوپر غور کرتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت نہیں پتہ چل سکتی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورت مبارک کی شکل میں، ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے۔ آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیات نہیں پڑھ کر سوتا۔ کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کیا کرو، میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں، اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین کے اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں، پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں، لوگوں کو برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔
قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درج ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔